الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدقت يا رب العالمين میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اور تمام مخلوقات کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے اور کس طرح اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننا ہے، یہ ساری کی ساری ترتیب جنات انسانوں کو سمجھا دی گئی، اور اس ترتیب کے سمجھانے کے لیے مختلف وقتوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے، اس دنیا میں تشریف لاتے رہے اور اللہ کے احکامات بنی نوع انسان کو بتاتے رہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس حکم پر عمل کرو، اور کیسے عمل کرو، میں جیسے بتاتا ہوں ویسے عمل کرو۔ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اس کا ضابطہ ہے کہ اس دنیا میں جس چیز نے آنا ہے اس نے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا کے اندر آئے گا اسے واپس جانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آنے کے بعد یہیں رہ گیا، خواہ وہ عالم ہو، خواہ مفتی ہو، خواہ اللہ کا ولی ہو، خواہ اللہ کا نبی ہو، ہر ایک کو جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ یہ ترتیب رکھی ہے، الذی خلق الموت والحیات، موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ آخر میں جا کر موت کو موت دے دی جائے گی، لیکن ابھی موت کو موت نہیں ہے، ابھی موت آنی ہے۔ تو لہذا انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس دنیا سے تشریف لے جاتے رہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے سیدنا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا کہ آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا تو یہ امت بھی آخری ہے، اور جب نبی نے نہیں آنا تو اس سے ثابت ہوا کہ اب کسی کتاب نے بھی نہیں نازل ہونا۔ یہ کتاب قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا۔ تو جو شریعت، جو اصول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ تا قیامت رہیں گے، تا قیامت وہی اصول، وہی ضابطے رہیں گے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اور یہی قرآن اسی طرح رہے گا۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب چونکہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں
مختلف حاجات ہیں، ضروریات ہیں، خواہشات ہیں، تو کہیں اس کے اندر کھو نہ جائے اور اس کے اندر آ کر اپنے مقصد کو فوت نہ کر دے۔ اس کے لیے مختلف وقتوں میں اللہ رب العزت نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کی تعلیم فرمائی کہ تمہیں اس دنیا میں اس طرح رہنا ہے، تمہیں اس دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال ہوتے ہوئے، اولاد کے ہوتے ہوئے اللہ کے قریب ہو جائے، مال کے ہوتے ہوئے، اولاد کے ہوتے ہوئے اللہ کے قریب ہو جائے، اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے اور اس میں بخل اختیار نہ کرے۔ ایک تو یہ کہ ان خواہشات، ان نعمتوں کا حاصل ہو جانا، ایک تو یہ کہ نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، دوسرا اس کا استعمال کس طرح کیا جائے کہ نعمتیں تو اللہ نے دے دی ہیں، آسائشیں اللہ نے دے دی ہے، مال اللہ نے دے دیا ہے، اب اس کا استعمال کیسے ہو؟ یہاں امتحان ہے، یہاں امتحان ہے کہ اللہ اگر کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کو استعمال کیسے کرے۔ جب وہ دنیا کے اطراف نظر دوڑاتا ہے تو دنیا کے اطراف تو اللہ کی نافرمانیاں نظر آتی ہیں، دنیا کی رنگینیاں نظر آتی ہیں کہ دیکھو کس نے کس طرح ترقی کی ہے، کس نے کیسے مال کمایا ہے، اور مال نہیں ہے تو مال کیسے کمائے، اور مال ہے تو اس کو کیسے بڑھا دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مال بڑھانے کی حرص پیدا ہوتی ہے اور اتنی پیدا ہوتی ہے کہ پھر وہ حرام اور حلال کو نہیں دیکھتا، پھر وہ دیکھتا ہے کہ مال کیسے آئے، خواہ وہ سود کے ذریعے کیوں نہ آئے، خواہ وہ حرام کے ذریعے کیوں نہ آئے۔ تو ایک بنیادی وجہ سود کے پروان چڑھنے کی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں مال میں آگے نکل جاؤں، کسی طرح مال میرے پاس بڑھ جائے، کیونکہ عزت مال والوں کی ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ عزت مال والوں کی ہے، عزت جائیداد والوں کی ہے، عزت زمین والوں کی ہے، عزت عمدہ گاڑیوں والوں کی ہے، عزت عمدہ مکان والے کی ہے، عزت عمدہ تجارت والے کی ہے۔ یہاں جب نظریے کا فرق آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ عزت ان چیزوں میں، تو پھر وہ دوسرا اختیار کر جاتا ہے کہ مجھے عزت چاہیے، مجھے تو عزت چاہیے، ہر ایک چاہتا ہے مجھے عزت چاہیے، لیکن چونکہ نظریہ یہاں غلط ہوا تو پھر رخ اس نے غلط اختیار کر لیا۔ نظریہ جب غلط ہو گیا کہ مال کے اندر عزت ہے، کہ جب مال ہوگا تو میری عزت ہوگی، جب مال نہیں ہوگا تو میری عزت نہیں ہوگی، تو پھر وہ مال حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے، ہر طرح کے طریقے اختیار۔ ایک مرتبہ ہماری مارکیٹ کے اندر ایک دکاندار بھائی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فلاں جگہ پہ مال نیلام ہو رہا ہے۔ بعض اوقات کسٹم والے مال روک لیتے ہیں، کسی وجہ سے کسی کا مال ضبط کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں جا کے اس کی نیلامی کرتے ہیں۔ تو ایک مارکیٹ والا آیا اور کہنے لگا کہ مال کی نیلامی ہو رہی ہے، اور چونکہ آپ اس فیلڈ سے متصل ہیں، آپ کے آئٹم ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہیں آپ کا مال تو نہیں ہے، جو نیلام کیا جا رہا ہے کہیں آپ کا مال تو نہیں ہے؟ بھائی نے کہا نہیں، ہمارا مال تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہے تم یہ لینے سے پہلے کسی عالم سے مشورہ کر لو، اس کے لینے سے پہلے کسی عالم سے مشورہ کر لو کہ یہ لینا کیسا ہے۔ تو کہنے لگا ارے رہنے دو، مولویوں سے پوچھ لیا اور ہم نے کام کر لیا۔
مولویوں سے پوچھ رہے اور ہم نے کام کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ مال کی حیث سے کہ مال کسی طرح حاصل ہو جائے، یہ مال میری طرف آ جائے، یہ منافع میری طرف آ جائے، یہ بڑھوتری میری طرف آ جائے، اگرچہ اس میں سینکڑوں لوگوں کے حقوق تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ مالیاتی نظام جو آج کل دنیا میں رائج ہے، کیا یہی تو ہے؟ سود در سود، سود در سود، کہ مال مجھے مل جائے، میری رقم میں اضافہ ہو جائے، میرے پاس جو اثاثے ہیں اس میں اضافہ ہو جائے، اگرچہ وہ غریب مر جائے، غریب سے غریب تر ہو جائے، لیکن میرا مال مجھے چاہیے۔ اگر کسی نے قرض لے لیا تب اس پہ سود دیتا رہے، وہ قرض تو کیا، وہ سود بھی ادا کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، تو پھر کیا اور سود بڑھتا ہے اور سود بڑھتا ہے۔ وہ قرض اپنی جگہ پر ہے، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے قرض لیا تھا اور 1 لاکھ سے زائد ادا کر چکا ہے، لیکن 1 لاکھ اپنی جگہ پر۔ شریعت نے اسی لیے منع کیا ہے، شریعت نے اسی لیے منع کیا کہ بیچارہ قرض لے کر ایسا ڈوبتا ہے کہ وہ زندگی پر سر نہیں اٹھا پاتا۔ یہ تو میں آپ کو دنیاوی نقصان بتا رہا ہوں، شریعت کے اعتبار سے تو نقصان ہے ہی ہے، اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی ہے، لیکن دنیاوی نقصان یہ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو کتنے ملک ایسے ہیں جو اس کے چکر میں تباہ برباد ہو گئے، اس سود کے چکر میں، اس مال کو بڑھانے کے چکر میں لوگوں اس پر حاوی ہوئے ہیں اور دوسرے ملک تباہ برباد ہو گئے۔ ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو ملکوں کا یہ حال ہے، اندرونی سطح پر آپ دیکھیں تو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہے، کہ جنہوں نے یہ راہ اختیار کی ہے کہ مال کو بڑھانے کے لیے اللہ کی نافرمانی اختیار کی ہے، تو ان کا کیا حال ہے۔ نہ ان کو دن میں چین ہے، نہ ان کو رات میں چین ہے، لیکن قرض دینے والا دن بدن اس کا اثاثہ بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن وہ مال سے مالدار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا دنیاوی نقصان کیا ہے؟ اس کا دنیاوی نقصان یہ ہے کہ وہ رقم سمٹ کر ایک طرف ہو جاتی ہے۔ ایک نے 10 لاکھ روپے کسی کو قرض دیے، اس پر سود لیتا رہا، 10 تھے اب 11 ہو گئے، اب 12 ہو گئے، اب 15 ہو گئے، اب 15 لاکھ کسی کو سود پہ دیے تو 20 لاکھ ہو گئے، کرتے کرتے وہ 1 کروڑ ہو گئے، 10 کروڑ ہو گئے، 50 کروڑ ہو گئے۔ ایسے 100-200 لوگ اس طرح جمع ہو جائیں، ایسا ہے، وہ رقم سمٹتی جاتی ہے، ایک فرد واحد کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، فرد واحد کے ہاتھوں میں جا کر پوری قوم سے سمٹ کر ایک طرف آ رہی ہے، اور قوم والے بیچارے بھوکے، سرکولیشن ختم ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے کہ وہ پیسہ جو پوری قوم میں گھومتا ہے وہ چند ہاتھوں کے اندر مخصوص ہو گیا۔ اب چونکہ چند ہاتھوں کے اندر چلا گیا تو سارا نظام، سارا سرکل جو سارا چلتا ہے وہ سارا ختم، وہ چند ہاتھوں کے اندر چلا گیا۔ اور اب کیا ہے؟ اب کسی کی ضرورت ہے تو ان سے قرض لے۔ قرض کیسے لے؟ قرض سود پہ ملے گا۔ وہ خون چوسا جا رہا ہے، وہ نچوڑا جا رہا ہے، معیشت کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ آسان قرضے، آسان شرائط پہ قرضے، یہ کیا ہے؟ سارا سود ہے۔ آسان قرضے، آپ تو 10 لاکھ قرض دیتے ہو تو آپ تو 11 واپس لیتے ہو، یہ کون سا قرض ہے؟ قرض تو وہ ہے جو آپ 10 دو تو 10 ہی واپس ملے، آپ 50 دو تو 50 ہی واپس ملے۔ یہ تو شرائط ہوتی ہے، آپ نے 1 مہینے کے اندر نہیں دیا تو پھر اتنا سود لگے گا۔ خوبصورت نام دے دیا، انٹرسٹ ہے یہ، اس حرام خوری کا نام انٹرسٹ ملے گا۔ گندگی کو اور غلاظت کو کتنی خوبصورتی عطا کر دی جائے، وہ گندگی اور غلاظت ہی رہے گی۔ لیبارٹری والے جانتے ہوں گے کہ پیشاب ٹیسٹ کے لیے جب ان کے پاس لایا جاتا ہے، بوتل کے اندر بند ہوتا ہے، اوپر سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اندر ناپاکی ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے۔
وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر غلاظت ہے، کتنی خوبصورت پیکنگ کیوں نہ کر دیجیے، گندگی ہے۔ تو مال کے حاصل کرنے کے لیے ایسے راستے اختیار کیے گئے کہ جس کے اندر گندگی اور غلاظت ہے، شرعاً وہ قبیح ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ذریعہ ہے، لیکن ملکی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے نقصان ہے۔ کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو صرف نظر کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے احکامات کو صرف نظر کرتے ہیں، یا جو کفار ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نقصان ہے، لیکن چند ایسے گروہ ہیں جو سود کو پروان چڑھاتے ہیں، کیونکہ ایک پیسہ ان کے ہاتھوں میں سمٹ رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آپ تجارت کے اندر لگاؤ گے، مضاربت میں دو گے تو نفع بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا، اس کی اپنی شرائط ہیں، وہ علیحدہ بحث ہے، لیکن یہاں تو نقصان ہے ہی نہیں، آپ کا پیسہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، تو وہ ساری رقم سمٹ کے ایک طرف آ جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ عزت۔ ایک بنیادی وجہ، میں مالدار ہوں گا تو عزت دار ہوں گا، میرے پاس مال ہوگا تو لوگ عزت کریں گے، میرے پاس مال ہوگا تو معاشرے میں ایک مقام ہوگا، چاہے وہ کسی انداز سے بھی ہے، حلال ہو حرام ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرا نقصان تو نظر نہیں آ رہا، کہیں میرا نقصان نہ ہو، کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے، بس میرا مال کسی طرح سے کم نہ ہو، اگرچہ مال حاصل کرنے کا کوئی سا بھی طریقہ ہو، مال ملنا چاہیے۔ اور آپ اس کے اندر گہرائی کے اندر چلے جاؤ تو یہ جتنی فحاشی اور یعنی ہے، اس کے پیچھے مال ہے، جتنی بے پردگی جو باقاعدہ منظم طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے مال ہے، کہ مال کا حصول ہوتا ہے، مال حاصل ہوتا ہے، اگرچہ وہ سود کے ذریعے سے حاصل ہو، اگر وہ فحاشی کے ذریعے سے حاصل ہو، اگر وہ ریانی کے ذریعے سے حاصل ہو، اگر بغیرتی کے ذریعہ، بس مال آنا چاہیے، کسی طرح مال آ جائے، کسی طرح دولت آ جائے، کسی طرح عمدہ مکان ہو جائے، آسائشیں اتنی بڑھا دی، 1,00,000 روپے بھی اگر پورے نہ ہوں، کیوں؟ آسائشات ہیں، آسائشات ہیں۔ اگر ضروریات کے اندر اس کو سمیٹ کر لایا جائے تو ایسے لوگ بھی 20,000 میں گزارا کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی 10,000 میں گزارا کرتے ہیں۔ آسائشات کو اگر سمیٹ کر ضروریات کی طرف لایا جائے کہ بھائی یہ میری ضرورت ہے، یہ مجھے خرچ کرنا ہے، یہ ضروری ہے، مجھے گھر کے لیے راشن لینا ضروری ہے، مجھے جسم کو ڈھکنے کے لیے لباس لینا ضروری ہے، میرے پیروں کے اندر چپل ہونا ضروری ہے، جو ضروری ہے، جو ضروریات زندگی ہیں اس کی طرف آ جائیں، اس کے بعد اگر بچتا ہے تو سہولت کے لیے کوئی چیز خرید۔ ہوتا یہ ہے کہ ان ضروریات میں کسی نہ کسی طرح گزارا کر کے بچ بچا کے پھر آسائشات کی طرف ہم نکلتے ہیں کہ فلاں کے پاس بھی، فلاں کے پاس بھی، فلاں کے پاس بھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ذرائع آمدنی سب کے ایک جیسے نہیں ہیں، جب ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر دوسرا اختیار کرتا ہے کہ ادھر ادھر سے تھوڑے بہت پیسے سمیٹ کے کر کے کسی بینک میں رکھوا دیں، تھوڑے بہت پیسے ادھر ادھر سے کر کے کسی کو دے دیے کہ بھائی یہ لے لو 50,000 روپے، مجھے ماہانہ اتنے پیسے دے دینا۔ کوئی تمیز نہیں ہے کہ کیا سود ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ ہم دارالافتاء میں ہمارا آنا جانا رہتا ہے، جہاں سے فتوے نکلتے ہیں، تخصص میں میں خود ہوتا ہوں، اتنے استفتاء آتے ہیں، اتنے سوالات آتے ہیں تو کون سے آتے ہیں؟ میراث کے آتے ہیں۔ باپ مر گیا، بھائیوں نے میراث کھا لی، بہنوں کو نہیں ملا، کیا کریں؟ باپ کا انتقال ہو گیا، آج 20 سال ہو گئے، آج 50 سال ہو گئے، جائیداد تقسیم نہیں کی، اس کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، ایک بھائی کا بھی ہو گیا، فلاں کا بھی ہوگا، فلاں، اب کیا کریں؟ فلاں کا انتقال ہو گیا، ایک بھائی نے ساری عمارت پہ قبضہ کر لیا اور ایک کے پاس دکان ہے، اب وہ کیا کریں؟ مختلف مسائل کثرت سے اس طرح کے۔ اور دوسرے کیا آتے ہیں؟
کہ فلاں مسئلہ ہوا، شوہر کو غصہ ہے، اس نے طلاق دے دی، اب کیا کریں؟ ایسا مسئلہ ہوا، اس بات پہ طلاق دے دی، اب کیا کریں؟ یہ شرط لگا لی اگر تو نے یہ کام کیا تو طلاق ہو جائے گی، اب کیا کریں؟ کثرت سے مسائل آتے ہیں، سنی ہوئی بات نہیں، میں خود وہاں ہوں، مجھے پتہ ہے، پہلے تو میں نے سنا تھا اس طرح سے، لیکن میں نے خود مشاہدہ کیا ہے۔ حلال حرام کے لیے کون پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب اتنے پیسے ہم نے فلاں جگہ لگائے ہیں یا لگانا چاہتے ہیں، کیا یہ حلال ہے یا نہیں ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کی شرح کیا ہے پوچھنے کی؟ کہ ہم اس طرح انداز سے کاروبار کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ 5% لوگ پوچھتے ہیں، بہت بہت تو 10% لوگ پوچھتے ہیں۔ یا تو یہ ساری عوام، ساری قوم جانتی ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سب جانتے ہیں، کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیا پتہ چلا کہ یہ 90% عوام اس سے ناآشنا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اسے یہ ضرور پتہ ہے کہ مال کیسے آئے گا، اسے یہ ضرور پتہ ہے کہ مال کیسے آئے گا، بس وہ کھاتا بھی حرام ہے، پیتا بھی حرام ہے، پہنتا بھی حرام ہے، اوڑھتا بھی حرام ہے، سب حرام۔ پھر کہتے ہیں اے اللہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب کر دے، اے اللہ مجھے اللہ کے نبی کی زیارت دے، سارا تیرے اندر حرام بھرا ہوا، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر بولتے ہیں اے اللہ میری فلاں فلاں دعا قبول کر لے۔ پھر نماز کے لیے کسی کو، میرا دل اس طرف راغب نہیں ہوتا، میرا دھیان نماز کی طرف نہیں جاتا، میرا دل چاہتا نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں، کیسے چاہے گا؟ تو نے تو حرام ہی حرام کھا رکھا ہے، حرام ہی حرام کھا رہا ہے، حرام ہی حرام پی رہا ہے۔ ایک طبقہ تو یہ جسے پتہ نہیں ہے، مختصر طبقہ ایک ایسا بھی ہے جو پوچھنا بھی نہیں چاہتا، یار پوچھیں گے تو مولوی صاحب بولیں گے نہیں کرو، پوچھیں گے تو مفتی صاحب بولیں گے نہیں یہ جائز نہیں ہے، کون پوچھتا ہے یار، چھوڑو، مال آ رہا ہے ٹھیک ہے، مال آنا۔ تو اللہ کے واسطے اپنے معاملات درست کر لو، اپنے معاملات درست کر لو، کس کے ساتھ کس طرح سے کاروبار کیا جاتا ہے، اپنا پیسہ کس طرح لگایا جاتا ہے، کیسے حلال کمایا جاتا ہے، یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ جب حلال کھائے گا، حلال پیے گا، حلال پہنے گا تو دل کے اندر ایک نورانیت ہوگی، دل کے اندر نورانیت ہوگی، پھر نمازوں کے اندر بھی لذت ہوگی، پھر دعاؤں میں بھی روئے گا وہ، اللہ اکبر، بشرطے کہ حلال کمائیں۔ اور عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت مومنین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے، ان کے لیے عزت ہے۔ تو ہم وہ کام تو کریں کہ اللہ والے بن جائیں، ہم وہ کام تو کریں کہ اللہ کے نبی کے پیروکار بن جائیں، ہم وہ کام تو کریں کہ مومنین میں خاص لوگوں میں شامل ہو جائیں ہم۔ تو اللہ کے واسطے اپنے معاملات پر توجہ دو، اپنے معاملات درست کرو، حلال کیسے کمایا جاتا ہے، کہیں کوئی حرام تو نہیں کھا رہا، کہیں نادانی میں اپنے بچوں کو حرام تو نہیں کھلایا جا رہا، وہ تو آپ کے ماتحت ہیں، آپ ان کو کھلا رہے ہو، قصوروار تو آپ ہو۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ سے دعا بھی کیا کرے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور رزق حرام سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔